بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تم پر قتال یعنی کافروں سے جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تم کو گراں گزرتا ہے اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو گرا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اچھا سمجھو حالانکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ تعالی ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں قتال کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت سے لوگوں کو روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مکہ والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ کرنا، لوگوں میں فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا جرم ہے، اور یہ کفار مسلسل تم کو تمہارے ساتھ جہاد اور قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا پھر اسی حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار ہو گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ دوسرے پارے پاؤں سے ربو سے ابواب البر کا بیان شروع ہوا، نیکی کے ابواب اور نیکی کی قسمیں۔ اس میں کئی چیزیں یکے بعد دیگرے بیان ہوئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسی طریقے سے حج کا بیان،
روزے کا بیان، طرح کے دیگر مسائل آئے، انہی ابواب البر میں اور نیکی اور تقویٰ کے بیانات میں ایک بیان قتال کا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد سے مراد اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کافروں سے لڑنا، کافروں کے آمنے سامنے ہونا، اس کو بولتے ہیں قتال اور جہاد، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تم کو گرا گزرتا ہے۔ یعنی قتال کرنا ایک ایسی عبادت اور ایسا حکم ہے کہ اگرچہ بندے اس کو پورا تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی دل پر گرا گزرتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے اس میں جان چلی جائے، شہادت ہو جائے، اپنا مال اس میں لگے گا، جان لگے گی، ان سب کو سوچ کر کے آدمی ذرا سی ہچکچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ تم کو گرا گزرتا ہے لیکن پھر بھی فرض کیا گیا۔ آیت کے مفہوم سے اور طرز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، ہر شخص پر فرض ہے۔ جس طرح سے نماز ہر شخص پر فرض ہے، ایسے ہی قتال بھی ہر شخص پر فرض ہے، جس کو ہم لوگ فرض عین کہتے ہیں۔ لیکن دوسری بہت سی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب پہلے بھی بتلایا گیا۔ فرض کفایہ کہتے ہیں ایسا فرض جس کو اگر بعض لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں۔ تو دوسری بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی جب بھی جہاد کا وقت آئے اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر ایسا ہو کہ دین مٹ رہا ہو اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کی ضرورت ہو اور کوئی بھی جہاد نہ کرے تو پھر سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ جیسا قرآن شریف میں آیت ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ جہاد میں شرکت کرتے ہیں ان کو زیادہ اجر ملتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لوگ جہاد نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد سب پر فرض نہیں ہے، ورنہ فضیلت نہیں ملتی بلکہ سب کو شرکت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک جماعت تم میں سے باقاعدہ ایسی ہو جو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مشغول ہو، دین کو سیکھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایک جماعت دین سیکھے گی تو وہ جہاد میں شامل ہوگی۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس لیے اس آیت کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عام حالات میں تو جہاد فرض کفایہ ہے کہ اگر بعض لوگ بھی اس کو ادا کریں اور ضرورت پڑنے پر کافروں سے قتال کریں تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن اگر کبھی امام المسلمین کی طرف سے جو مسلمانوں کا حاکم ہو، اگر اس کی طرف سے عام لڑائی کا حکم ہو کہ سب کو اس لڑائی کے اندر شرکت کرنا ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا کہ سب کو اس لڑائی کے اندر شریک ہونا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کفار اتنی تعداد میں ہوں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی اور سب کو مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے اور امام المسلمین حکم دے بیک وقت سب کو، تو پھر ایسے موقع پر سب پر فرض ہو جائے گا۔ اور جب جہاد فرض کفایہ ہے تو اس کے ضمن میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی جہاد میں شامل ہونا پڑے تو اولاد اپنے والدین کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرض کفایہ کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ فرض عین میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ میں والدین سے اجازت لینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی پر کسی کا قرض ہو، کسی کا پیسہ لے رکھا ہو اور جہاد کا موقع آ جائے تو اس کے لیے بھی جہاد میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گیا اور شہید ہو گیا تو اس کا قرض کون ادا کرے گا۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ جہاد سب پر فرض ہو جائے، فرض عین ہو، ایسا موقع آ جائے تو پھر ایسے شخص کو بھی شرکت کرنا پڑے گی۔ اور اس کے آگے
اللہ رب العزت نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہے اور ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تم یہ سمجھو کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اس وقت صحابہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جہاد اور قتال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر ہمارا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممکن ہے کسی چیز کو تم گرا سمجھو، ناپسند کرو، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھو حالانکہ اس کے اندر حقیقت میں برائی ہو۔ اس کا ہم لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی رشتے کو اچھا نہیں سمجھتے کہ آج اس کے اندر برائی ہے، لیکن پھر رشتہ کر لیتے ہیں تو بعد میں اس کی اچھائی سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی کوئی کاروبار کرنے جاتے ہیں تو ایسا دل میں آتا ہے کہ یار اس کاروبار کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے۔ تو اچھائی اور برائی کا معلوم کرنا اپنے بس میں نہیں ہے، اس لیے جب کوئی کام کرنا ہو تو اللہ رب العزت سے دعا کر کے استخارہ کر کے اس کام کو کر گزرے، اس کے اندر کی اچھائی برائی کی فکر نہ کرے۔ ہر کام میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز کو ہم لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں وہی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے بعد والی آیت میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کفار مکہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اشہر حرم جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں اسلام سے پہلے جاہلیت سے ہی قتل و قتال کو لوگ حرام سمجھتے تھے، ممنوع سمجھتے تھے۔ اگر لڑائی چلتی بھی ہو تو ان مہینوں کے آنے کے بعد روک دیا کرتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت باقی رہی۔ قرآن شریف میں ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں وہ لوگ قتال نہیں کرتے تھے اور قتال کو ممنوع سمجھتے تھے۔ اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا اور کہا کہ ان میں قتال کرنا درست نہیں۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کی ایک جماعت سفر میں تھی، کفار سے لڑنے کے لیے لوگ نکلے تھے۔ جمادی الاخری کی 29 تاریخ، صحابہ نے سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی 29 تاریخ ہے مغرب کے بعد، اور کل کو 30 رہے گی، اور چاند اگر نظر آ جائے تو پھر رجب کی 1 تاریخ ہو جائے گی، اور اگر رجب کی 1 تاریخ ہو تو حرمت والا مہینہ ہے۔ اب صحابہ کے علم میں نہیں تھا کہ آج 1 رجب ہے، وہ اس گمان میں تھے کہ کل 29 کو چاند نہیں نکلا، آج 30 جمادی الاخری ہے، غلط فہمی میں تھے، اور انہوں نے کفار سے جنگ کی اور ایک کافر کو مار دیا، حالانکہ وہ تھی حقیقت میں 1 رجب، اور اس مہینے میں قتال کرنا ممنوع تھا۔ اب کفار کو اعتراض کا موقع مل گیا، اور کفار نے فوراً اعتراض کیا اور طعن و تشنیع کی کہ مسلمان تو حرمت والے مہینے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، آج 1 تاریخ کی رجب کی اور انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو مار دیا۔ یہاں تک کہ وہ اعتراض دے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ اشہر حرم میں حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے۔ تو اس کے 2 جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن صحابہ نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ آج رجب کی 1 تاریخ ہے پھر بھی وہ قتال کرتے تو ان کے لیے گناہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے اور چاند نکلنے کا علم ان کو نہیں تھا، اس لیے انہوں نے قتال کیا ہے، اور لا علمی میں قتال کا ہو جانا کوئی جرم کی بات نہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب الزامی طور پر دیا گیا، وہ یہ کہ مسلمان سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اشہر حرم میں حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا ہے،
اور تم نے نہ جانے ایسے کئی بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، کئی گناہ گنوائے۔ کہا کہ تم لوگ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے، دین اسلام سے روکتے ہو، ایک یہ کفار کو کہا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہو، وہاں پر آنے نہیں دیتے، اور تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ سب جو تمہارے کام ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے بڑے گناہ ہیں۔ مسلمانوں سے غلطی لا علمی میں ہوئی ہے، اور تم نے جو کرتے ہو کفر ہے، شرک ہے، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا ہے اور فتنہ پھیلاتے ہو لوگوں کے اندر، یہ سب چیزیں قتل سے بڑا جرم ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، تو اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، یعنی پہلے اپنا کام درست کرو، اس کے بعد مسلمانوں پہ اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں اور تم اس کو نہیں دیکھتے، اور مسلمانوں کے غلطی پر تم لوگ اعتراض کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا والفتنة اکبر من القتل، کہ فتنہ پھیلانا، فتنہ کرنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ رہی بات حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کی ممانعت، بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حرمت منسوخ ہو گئی، یعنی اب یہ حرمت باقی نہیں ہے، اب ان مہینوں میں بھی قتال کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کئی اس طرح کی آیتیں ہیں، وقاتلوا المشرکین کافۃ، مشرکین سے جہاں پاؤ جب پاؤ ان سے قتال کرو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اشہر حرم کی حرمت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس کی حرمت ابھی بھی باقی ہے، اس لیے کہ آیت منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ ایک دم آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ جب آخری زمانے میں نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی، لیکن اس کا مفہوم یہ بیان کیا جیسا کہ 2 رکوع پہلے آیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی ابتدا مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے۔ تم خود سے آگے بڑھ کر کے قتال مت کرو، اقدامی جہاد مت کرو۔ اگر کفار ان مہینوں میں تم پر حملہ کریں تو اپنا دفاع کر سکتے ہو، ان مہینوں میں اگر تم کو لڑنے پر مجبور کریں تو لڑ سکتے ہو، لیکن قتال کی ابتدا مت کرو، یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے آگے مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ سمجھ لو کہ کفار ابھی نہیں، ابھی سے قیامت تک ان کا کام ہی یہ ہے کہ تم کو دین سے روکتے رہیں۔ وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے، ہر طرح کا طریقہ اپنائیں گے تم کو دین سے روکنے کے لیے، حتیٰ کہ اگر قابو پائیں تو تم کو دین سے مرتد کر دیں۔ اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے کام میں لگے رہو، ان کی طرف توجہ مت کرو، اور پھر جو شخص مرتد ہو جائے اس کے بارے میں وعید بیان فرمائی کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اپنا مذہب چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال بیکار ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، جتنی بھی نیکیاں کی ہوگی کچھ کام نہیں آئے گی۔ مرتد فرماتے ہیں کہ مرتد یہ کافر سے بدتر ہے، اس لیے کہ کافر شخص جو ہے وہ جب تک کفر میں ہے جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اخلاقیات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، وہ سب موقوف رہتے ہیں۔ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کو سب ثواب مل جاتا ہے۔ اور مرتد وہ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی کیا ہے اس کے مرتد ہونے سے سب بیکار ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اعمال کے بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کے نکاح سے اس کی بیوی نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے جب وہ مرتد ہو گیا، اب اگر اس کے مسلمان باپ کا انتقال ہو تو اس کا وارث نہیں بنے گا، یہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، یہ سب دنیاوی احکام کے اعتبار سے۔ اور آخرت کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اس میں مزید مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام قبول کر لے تو اس کی جو سابقہ نیکیاں ہیں وہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ایک آدمی 40 سال 50 سال تک مسلمان رہا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، جہاد کیا، جو بھی کیا، مرتد ہو گیا،
مرتد ہونے کے بعد پھر اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی سابقہ نیکیاں واپس ملے گی یا نہیں ملے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سابقہ نیکیاں واپس نہیں آئے گی، یہاں تک کہ اگر اس نے پہلے حج کیا تھا اور پھر مرتد ہو گیا اب پھر مسلمان ہوا تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا، وہ پیچھے والا حج کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھا اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مرتد ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتے ہوئے پھر مسلمان ہوا تو اس کو ظہر کی نماز پھر سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کی ظہر کی نماز کا اعتبار نہیں ہوا، اب وقت ہونے کی وجہ سے پھر سے اس کو نماز پڑھنا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر اس کے مرتد ہونے سے سابقہ تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا، چاہے پھر سے مسلمان ہو جائے۔ اگر پھر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پھر سے نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس کے بعد آخر آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو تسلی دی ہے۔ صحابہ نے جب ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا تو اللہ رب العزت کے جواب دینے کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، ان کے دل میں قلق تھا کہ ہم نے اشور حرم میں ایک قتل کر دیا ہے، غلطی کا احساس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، تو ان کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کی غلطی اور بھول چوک معاف کر دی گئی، تم سے غلطی سے ہوا ہے اس لیے افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔